اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ پولیس افسران کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا مفہوم کم و بیش یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی آخر الزمان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی آخر الزمان پر درود و سلام بھیجو۔ تلاوت آیت کریمہ کا مقصد محض یہ ہے کہ بحیثیت پولیس افسر، چونکہ ہماری ڈیوٹی کے اوقات اور مقامات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ہم اکثر و بیشتر ان جگہوں پر اپنی عبادات میں ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم باہر ان کی سیکورٹی کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ لوگ مجالس اور جلوس ہائے میں شامل ہوتے ہیں اور ہم ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی ڈیوٹی پر حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ تو آپ ڈیوٹی پولیس افسران جب ڈیوٹی پر مامور ہوں تو محض درود بھیج کر اپنی عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تعارف کا مرحلہ میرے لیے ہمیشہ سے تھوڑا مشکل رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ چودھری امیر محمد خان صاحب وفات پا چکے ہیں۔ ان کو جب کبھی تعارف کروانا پڑتا تھا تو وہ اپنا تعارف کرواتے تھے کہ اس غریب کو امیر کہتے ہیں۔ ان کے اس تعارف سے متاثر ہو کر میں نے بھی کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسے مناسب الفاظ ملیں جس سے میں بھی اپنا تعارف کروا سکوں، لیکن مجھے کوئی مناسب الفاظ نہیں ملے۔ تو مجھے حسن رضا کہتے ہیں۔ میں 2003 میں بطور ASI محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا اور ابھی بطور لا انسٹرکٹر آپ کے اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہا ہوں۔ تعارف اس لیے بھی ضروری ہے، بحیثیت پولیس افسر ہمارا یہ تعارف، میرا یہ تعارف میرے محکمے کا تعارف ہے، اور ہمیں یہ نوکری اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ہمارا تعارف ہمارے محکمے کے لیے نیک نامی کا باعث ہو اور اس کی بدنامی کا باعث نہ ہو۔ اگر ہم فیلڈ میں اپنی مختلف پوسٹنگز کے دوران، چونکہ ہمارا واسطہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے، اور عوام اور بالخصوص وہ عوام جو کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوتی ہے، اس کا واسطہ ہم سے پڑتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے بحیثیت پولیس افسر کہ ہم اس عوام الناس کے ساتھ جو کہ کسی تکلیف یا پریشانی میں ہمارے پاس آتی ہے، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کریں، اخلاقیات سے پیش آئیں، ان کی داد رسی کریں، ان کی بات کو فوقیت دیں اور ان کی بات کو فوقیت دے کر ان کے مسائل کا حل کریں۔ یہ تمام امور جو ہم سر انجام دیں گے اگر ہم عوام الناس سے اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کی داد رسی کریں گے، ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں گے، حادثات میں زخمیوں کی امداد کریں گے، انہیں ہسپتال پہنچانے میں اور ان کی قانونی مدد کریں گے، تو اس میں ہم کوئی اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام سر انجام نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنی ڈیوٹی ہی سر انجام دیں گے۔ جیسا کہ پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 4 جس میں واضح طور پر پولیس افسران کی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کیے گئے ہیں، اس میں مکمل طور پر یہ چیزیں منشن کی گئی ہیں کہ پولیس افسر کا عوام الناس کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ عزت اور اخلاق والا ہوگا، وہ عوام الناس میں باہمی محبت اور گانگت والا رویہ جو ہے وہ پروان چڑھائے گا، غربا، معذور اور کمزور افراد جو معاشرے کے کمزور طبقوں سے ہیں ان کی مدد کرے گا، افراد جن کو جسمانی
نقصان کا خدشہ ہوگا، بالخصوص عورتوں اور بچوں کا، ان کی مدد کرے گا، عوام الناس کی مال و جان اور عزت آبرو کی حفاظت کرے گا، امن عامہ کو فروغ دے گا، زیر حراست اشخاص کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گا، ان کے ورثاء کو بر وقت ان کی گرفتاری کی اطلاع دے گا، جرائم کا انسداد کرے گا اور امن عامہ قائم کرنے کے لیے جرائم کے متعلق سراغ براری کرے گا، عبادت گاہوں اور عوامی تفریح کے مقامات جو ہیں ان کی حفاظت کرے گا، ٹریفک کی قوانین جو ہیں ان کو پابند کرتے ہوئے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بحال رکھے گا، لاوارث مال جو ہے اس کو قبضہ پولیس میں لے گا، مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، اور جو بھی اشخاص مجرمان جن کے خلاف کوئی ثبوت قابل گرفتاری میسر ہوگا ان کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے گا۔ اسی طرح ہم اگر تمام تر یہ امور جو ہیں یہ صرف اور صرف آرٹیکل 2002 کے پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 3 اور 4 کی پابندی کرتے ہوئے سر انجام دیں گے۔ آرٹیکل اور اسی پولیس آرڈر 2002 کے تحت کے آرٹیکل 24 کے تحت ہر پولیس افسر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں ان آرٹیکل 3 اور 4 میں درج شدہ تمام فرائض اور ذمہ داریوں کا پابند ہوں۔ جو بھی اشخاص دوران ڈیوٹی ان پولیس افسر ان آرٹیکل 3 اور 4 کی خلاف ورزی کرے گا یا احسن طریقے سے ان آرٹیکل 3 اور 4 میں درج فرائض اور ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہوگا، اس کے خلاف مجاز اتھارٹی آرٹیکل 113 کے تحت کاروائی محکمانہ کاروائی عمل میں لا سکتی ہے، اور مجسٹریٹ آرٹیکل 155 کے تحت کاروائی بھی عمل میں لا سکتا ہے۔ میرا یہ کتنے منٹ کا ہے؟ میں پتہ نہیں کیوں آخر میں آپ تمام پولیس افسران سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی پوسٹنگز کے دوران تمام تر وہ لوگ جو آپ کے پاس کسی داد رسی کے لیے آئیں گے ان کی داد رسی کرتے ہوئے پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 3 اور 4 میں درج تمام فرائض کو بخوبی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ اس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو میں موجود ہوں۔ تھینک یو جی۔